کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے. آپ کے اس بستی والوں سے میں پھر سے درخواست کرتا ہوں کہ یہ جلسہ ایک بہانہ ہے، پورے سال کنٹینیو مستقل آپ کو اس مدرسے کی آپ یاری و آپ پاشی کرنی. اگر کوئی عالم دین آپ کے پاس جاتے ہیں مدرسے کے تعاون کے سلسلے میں، ان کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، چونکہ سناتن دھرم کے اندر ایسا ہوا، ان کے شاستروں کو جب پڑھانا بند کر دیا گیا تو آج وہ مشرک بنے بیٹھے، آج وہ کافر بنے بیٹھے، آج وہ اپنے خدا کو بھول گئے. بھول کیوں گئے؟ And they don't know the simple. They don't know what is his God. نہیں جانتے. اللہ نے جو نعمت دی ہم لوگوں کو ایمان کی اور اسلام کی، and due to only we don't respect and right now اس وقت ہم اس کی اسی لیے عزت اور پرواہ نہیں کرتے. نہیں جناب، ہم لوگوں کو تو کوئی کنجی تھوڑے نہ لگا ہے اس شریعت کو ہم تک پہنچانے کے لیے. ڈیو ٹو ایکسیڈنٹ آف برتھ، ہمارے آبا و اجداد مسلمان چلے آ رہے ہیں، مسلمان بنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، تو انہی کے کوکھ سے پیدا ہوتے ہیں. ہم بھی ریڈی میڈ مسلمان ہیں. جن لوگوں نے قربانیاں دی ہے، جن لوگوں نے اس شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے، قرآن ہم تک پہنچایا، اور جن لوگوں نے احادیث مبارکہ کو پسینہ اور خون بہا کر ہم تک پہنچایا. امام بخاری قرآن کے بعد سب سے بڑی کتاب. ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ بخاری کا نام لے لیتے ہیں لوگ اور کچھ نہیں. امام بخاری کو ان کے گاؤں اور سماج سے نکال دیا گیا تھا، مہاجر بنا دیا گیا تھا ان کو. کہاں کہاں بھٹک کر رہ کر حدیث کی کتابوں میں بخاری کا نام جہاں آ جائے وہاں سب کے دلائل بند ہو جاتے ہیں. اتنے آسانی سے نہیں. ہجرت کی، پریشانیاں برداشت کی انہوں نے، تب جا کر ان کا نام لیا جاتا، ایسے ہی نہیں. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، چونکہ وقت بھی بہت ہو چکا ہے، 12 بجنے والے ہیں، اور آپ لوگوں کا بھی 12 بج چکا ہے، ہمارا بھی بج چکا ہے. 12 بجے کے بعد ویسے بات نہیں ہوتی، ماحول نہیں بنا ہوا ہے. ابھی بس یہ جلسہ جس تعلیم القرآن، قرآن کی تعلیم کے تعلق سے کا نام ہے، بہت خوبصورت نام ہے. ہم 2 کام کریں. ایک تو اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں بیسیکلی سب سے پہلے. دوسرے نمبر پر جہاں تک ہو سکے آپ اس طرح کے مدرسوں کی تعاون کریں. آپ کے گاؤں میں ہے، پہلی پریورٹی آپ اپنے مدرسے کی تعاون کریں. اس کے بعد آپ کے آس پاس کے علاقے میں جہاں پر بھی مدرسے ہیں، اللہ نے اگر آپ کو وسعت دی ہے تو آپ وہاں پر تعاون کریں. 1 لاکھ روپے ہندو بھائی ہمارے مندر بنانے میں دے دیتے ہیں، جبکہ ان کو دینے میں کوئی ثواب نہیں ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس پنیہ کا کام ہے، حالانکہ مریں گے تو کوئی پنیہ ان کو نہیں ملنے والا. مرنے کے بعد پنیہ ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، لیکن وہ تو مومن ہے ہی نہیں، وہ تو مشرک ہے، ڈس بلیور ہے، پیگن ہے وہ. اور ہم اگر 1 روپے خرچ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا نہیں اسی وقت، بلکہ آپ کو دیتا رہے گا جب تک آپ کے اس پیسے کا استعمال ہوتا رہے گا. تو اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور ہمیں آپ کو ثواب ملتا رہے. تو یہ بشارت ہے. اس کے باوجود بھی ہم لوگ پیچھے ہٹ جاتے، اور جو لوگ کرتے ہیں ان کی پولنگ ڈاؤن کرتے. ان کو کوئی کام نہیں ملتا، دیکھو مدرسہ چلاتے. ان کو کوئی کام نہیں ملتا، دیکھو عالم دین صرف چنتا کرتے. نہیں، حقارت کے نگاہ سے ان کو سمان دیجیے، ان کو عزت دیجیے، کوشش کیجیے کہ ان کی سیلری اچھی. میں سمجھتا ہوں کہ 10,000 سے ادھک سیلری کسی بھی مدرسے کی اساتذہ کی نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی دیکھیے اللہ نے کتنی برکت دی ہے کہ 10,000 روپے سے بھی کم سیلری ہوتی ہے تو پورے 30 دن کے خرچے چلاتے. کئی مدرسوں میں کئی مہینے تک تو سیلری نہیں ملتی. یہ ان کی قربانیاں اور ان کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج قرآن کریم کی تعلیم ہم اپنے بچوں تک پہنچا پاتے ہیں، اپنے بچوں کو دے پاتے ہیں. اسی لیے میرے بھائیوں، اخیر میں پھر اس قبولیت کی گھڑی کے اندر میں آپ تمام لوگوں سے
یہ گزارش اور درخواست کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے آپ اپنے اس مدرسے کی تعاون کریں. اللہ آپ کے دینوں کو قبول فرمائے. مولانا عبد المالک صاحب کے والد محترم نے 500 روپے سے تعاون کیا. اللہ ان کے دینوں کو قبول فرمائے.